بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انسان کی ابتدا سے ہی شیطان لعین اس کو ورغلانے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یعنی شیطان ہر دور میں اور ہر نیک و متقی شخص کو بہکانے کے لیے ہر موڑ پر موجود ہوتا ہے۔ جب تمام انسانیت معزز پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کی اولاد میں یہ شرک یا بت پرستی کا گسر کہاں سے آ گیا؟ یعنی بت پرستی سب سے پہلے کس قوم نے شروع کی، کب شروع کی، اور شیطان نے بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے کن لوگوں کا بت بنایا، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو، شاید شیطان انسان کی طرح جلد نہیں، کیونکہ یہ اگر کسی قوم میں گناہ کا زہر پھیلانا چاہے تو اس کے لیے مہینے نہیں بلکہ سالوں بھی انتظار کرتا رہتا ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے اور بالآخر اپنی کوششوں سے اس قوم کو جرائم کے کنویں میں ڈال کر ان کی انجام پر خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تک انتظار کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے اس قوم میں بت پرستی کی بنیاد ڈال دی۔ یہ مدت کوئی 1-2 سال پر محیط نہیں تھی بلکہ سینکڑوں سالوں پر محیط تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کم و بیش 500 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سب بیٹے اولیاء اور صالح تھے۔ وہ لوگ حد درجہ کے عبادت گزار اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد بنا رکھی تھی جس میں وہ لوگ ذکر اور اعداد کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس بڑے شوق سے آتے اور خوشی کے ساتھ عبادت کی لذت باتیں کرتے تھے۔ جب یہ نیک لوگ اس جہاں پانی سے چلے گئے تو لوگوں کو انتہائی حسرت اور افسوس ہوا۔ ان کی عبادت کو شوق بھی کم ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے آیا کرتا تھا۔ شیطان نے لوگوں کی یہ بے رحمی اور ایمان میں کمی دیکھی تو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر کڑاؤ ڈال دیا۔ ایک دن شیطان سر پر عمامہ باندھے اور ہاتھ میں عصا لیے ایک بوڑھے کی شکل میں لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان بزرگان دین کی وفات کے بعد اب بھی تم عبادت میں وہی لذت اور سرور حاصل کر سکتے ہو جو ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، وہ کیسے؟ شیطان کہنے لگا، تم ان بزرگوں کی شکلوں کو تو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم ان کی جیسی شکل پتھروں پر تراش لو اور ان تراشی ہوئی تصویروں پر ان بزرگوں کے لباس بھی ڈال دو، پھر ان کو اپنی مسجدوں اور محرابوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم عبادت کر رہے ہوں گے تو تمہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ وہ لوگ یہی ہے اور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح تم لوگ عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت میں لذت بھی برقرار رہے گی۔ چنانچہ شیطان کی یہ تجویز ان کو بہت پسند آئی، کیونکہ اس وقت ان کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئی، تو انہوں نے فوراً شیطان کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تصویریں تراشی اور سجدگاہوں میں سجا دی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی عبادت گاہوں میں جائے وہ پہلے ان بزرگوں کی تراشی ہوئی تصویروں کے ہاتھ اور پاؤں چومے، تاکہ ان بزرگوں کی ارواح کی نزدیک اس کی جماعت میں حاضری ثابت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حضور گواہی دے اور شفاعت کرے کہ یہ شخص ہمارے ہمراہ اور ہمارے سامنے تیری عبادت میں شریک تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یوں رواج ہو گیا
کہ لوگ عبادت گاہوں میں آتے تھے مگر عبادت کے بجائے صرف ان مورتیوں کو ہی سلام کر کے واپس لوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ قدم چومنے کی جگہ سجدہ رائج ہو گیا، اور اب عبادت بس ان مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے کا نام رہ گیا۔ دوستو، یہی وہ پہلے بت ہے کہ جن کی عبادت کی جانی شروع ہوئی، یعنی یہ چند عبادت گزار نیک لوگ تھے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کی مورتیاں بنائی گئی اور ان کی عبادت شروع ہوئی۔ یہ رواج چند سالوں میں نہیں بلکہ کئی دہائیوں میں پڑا، اور منقول ہے کہ جن لوگوں سے شیطان ملا تھا اور جن کے ہاتھوں اس نے یہ مورتیاں بنوائی تھی، وہ خود ان کی عبادت نہ کرتے تھے، بلکہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ علم و عمل کا فقدان ہوتا گیا، اور ان کے آنے والی نسلیں یہی سمجھنے لگی کہ ہمارے بڑے صرف ان بتوں کی ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ بنی نوح انسانی میں سب سے پہلے بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے کن لوگوں کے بت بنائے گئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔